یہ ڈیوٹی تھی آپ کی کہ وہاں کھڑے ہو گئے کہ یہ آدمی جوان احمد کی طرح اسٹینڈ ہوگا. یہ ڈیوٹی ہے آپ کی. میں نے 14 سال یہی کیا ہے. تب چونکہ پی ٹی آئی کے دوستوں کو پولیٹیکل اور نظریاتی اختلاف نہیں تھا تو تب یہی بہت اچھا ہوتا تھا. خان کے فالوور تھوڑی سی دلیری تو دکھاؤ نا یار. آپ ہر بندے کو کیوں سمجھتے ہیں کہ وہ میرا سپورٹر ہے، میں جب کہ خود جیل میں پڑھوں. خان صاحب دیکھیں نا، میں نے سمجھا اور نکل بھی آیا. مجھے وہ اقرار چاہیے جو کل تک میری تعریف کرتا تھا اور کہتا تھا کہ خان صاحب آپ نے شوکت خانم بنایا، خان صاحب آپ نے نمل یونیورسٹی بنائی. آج اقرار میری تعریفیں کیوں نہیں کرتا؟ دیکھیں اقرار، میں آپ سے بہت پیار کرتا ہوں. آئی لو یو ٹو عمران خان صاحب. آپ کھائیں اللہ اور اس کے رسول کی قسم کہ آپ نے جملہ نہیں کہا. جیسے میں نے اس کو کہا کہ آپ نے گالی دی، کھائیں اللہ اور اس کے رسول کی قسم، وہ کہتا کہ نہیں. میں جب اس کو کہا کہ آپ نے، وہ تو ہر چیز تسلیم کر رہا تھا. پھر بھی میں حیران ہوں پاکستان تحریک انصاف کے ہمارے دوست جو ہیں وہ، بھائی کس دنیا کی کتاب میں لکھا ہے کہ آپ صحافی ہوتے ہوئے ایک غلط چیز کو غلط کہہ سکتے ہیں، لیکن اگر آپ ایک فکری شعوری اور نظریاتی تحریک چلا رہے ہیں تو پھر آپ غلط کو غلط نہیں کہہ سکتے. پاکستان تحریک انصاف کے مختلف پیجز پر ہم دیکھتے ہیں کہ اقرار کو ہیرو بنا کر پیش کیا جا رہا ہوتا ہے کہ اس بندے نے سچ بولا، حقیقت قوم کے سامنے رکھی. لیکن چند ایک لوگ ہیں جو آپ کو برا بلا کہتے ہیں یا آپ کے خلاف پوسٹر لگاتے ہیں، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ پوری پاکستان تحریک انصاف بری ہے. اگر فالوور عمران خان کے اس ریاست سے ٹیکس دینا بند کرو، یونیفارم اتارو، ریزائن کرو، پھر باہر کھڑے ہو کے 10 بار گالیاں دو، ہم جواب دیں گے. تو آپ کو نہیں لگتا کہ آپ کو تو ان بیچاروں کے حق میں بات کرنی چاہیے، ان کا جو مینڈیٹ چھینا گیا اس کے حوالے سے بات کرنی چاہیے؟ میں نے عمران ہمیشہ اس مینڈیٹ کی چوری کے خلاف بات کی ہے. میں نے ہمیشہ ان کے اس حق کی بات کی ہے کہ بھلے مجھے سیاسی اور نظریاتی اختلاف ہے لیکن حکومت پر ان کا حق ہے. عوام راج تحریک بہترین کام کر رہی ہے، نوجوانوں کی تحریک ہے، پاکستان کے عام لوگوں کی تحریک ہے، لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ایک دوسرے کو گالیاں دی جائیں. نہیں، ہرگز ایسا نہیں ہے. بات ٹھیک ہے، میں بھی اس بات پہ اکثر سوچتا ہوں کہ ہم سے بھی بہت ساری کوتاہیاں غلطیاں ہوئی. انسان ہے، ظاہر ہم کوئی حرف آخر نہیں ہے. کیا میں یہاں پر یہ کوشش کر سکتا ہوں کہ پاکستان تحریک انصاف کے دوستوں میں اور اقرار الحسن صاحب میں مصالحت کا کردار ادا کروں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. ایاک نعبد و ایاک نستعین. اقرار میرے بچپن کے دوست ہیں، آج مجھ سے ناراض ہیں، اسی وجہ سے انہوں نے پشوری چپل بھی نہیں پہنی. دیکھو اقرار، میں نے آپ کے لیے آج کالے کپڑے پہنے ہیں اور دیکھیں بہت ساری نفرت ہو گئی، آپ کچھ محبت کی باتیں کرتے ہیں. اقرار، آپ کو اتنا غصہ کیوں آ رہا ہے آج کل؟ مجھے تو ہمیشہ سے خان صاحب، آپ تو شاید کافی عرصے سے جیل میں، سرعام میں ایسے ہی کرتا تھا. جب بھی کوئی غلط چیز ہوتی ہے، جب بھی کوئی شخص اپنا فرض ٹھیک طرح سے ادا نہیں کرتا یا جو کرتا ہے وہ اسے نہیں کرنا چاہیے، جو نہیں کرنا چاہیے وہ کرتا ہے، تو میں نے 14 سال یہی کیا ہے. تب چونکہ پی ٹی آئی کے دوستوں کو پولیٹیکل اور نظریاتی اختلاف نہیں تھا تو تب یہی بہت اچھا ہوتا تھا. اب وہ کہتے ہیں بھائی کس دنیا کی کتاب میں لکھا ہے کہ آپ صحافی ہوتے ہوئے ایک غلط چیز کو غلط کہہ سکتے ہیں، لیکن اگر آپ ایک فکری شعوری اور نظریاتی تحریک چلا رہے ہیں تو پھر آپ غلط کو غلط نہیں کہہ سکتے. پھر آپ کو تحمل اور برداشت کا مظاہرہ کرتے ہوئے چپ کر کے گزر جانا چاہیے. یعنی آپ انکریج کریں ایسے بدبختوں کو کہ وہ ایئرپورٹس پہ، وہ ریلوے اسٹیشنز پہ، وہ گلیوں میں، وہ محلوں میں دوسروں کی فیملیز کی موجودگی میں ان پہ تانے کسیں، ان کو سیاسی پولیٹیکل کامنٹس کریں، ان کی تذلیل کریں، گالیاں دیں ان کو. تو یہ اگر کوئی سمجھتا ہے کہ یہ تحمل اور برداشت ہے، معاف کیجیے گا، مجھے یہ تحمل اور برداشت نہیں چاہیے. دیکھیں اقرار، میں اب آپ سے ناراض ہوں. آپ ہر بندے کو کیوں سمجھتے ہیں کہ وہ میرا سپورٹر ہے، میں جب کہ خود جیل میں پڑھوں. خان صاحب دیکھیں نا، میں نے سمجھا اور نکل بھی آیا. وہ میں نے جب میں اس کے پاس گیا تو میں نے اسے پوچھا کہ آپ خان صاحب کے سپورٹر ہیں؟ he said yes. وہ میرا سپورٹر تھا. تو میں نے فون نکالا اور جب میں اس کو بار بار کہہ رہا تھا، وہ ایک بار بھی کہتا نا کہ جناب نہیں ہے، میں عمران خان کا سپورٹر نہیں ہوں، آپ غلط بات کر رہے ہیں. جب میں نے اس کو کہا کہ آپ نے گالی دی، کھائیں اللہ اور اس کے رسول کی قسم، وہ کہتا کہ نہیں. میں جب اس کو کہا کہ آپ نے، وہ تو ہر چیز تسلیم کر رہا تھا. پھر بھی میں حیران ہوں پاکستان تحریک انصاف کے ہمارے دوست جو ہیں وہ. دیکھیں میں آج پورے تحریک انصاف کو کہتا ہوں، اقرار یوتھ کا بیڑا اٹھا کر چل رہے ہیں. میں اپنے یوتھ کو آج کہتا ہوں، آئیں اقرار، مل کر آپ میری رہائی کے لیے کام کریں، ہم مل کر پاکستان کی بہتری کے لیے کام کریں گے. مجھے وہ اقرار چاہیے جو کل تک میری تعریف کرتا تھا اور کہتا تھا کہ خان صاحب آپ نے شوکت خانم بنایا، خان صاحب آپ نے نمل یونیورسٹی بنائی. آج اقرار میری تعریفیں کیوں نہیں کرتا؟ نہیں، جو تعریف کی بات ہے وہ تعریف ہم کرتے ہیں اور ہر ایک کی کرتے ہیں، اس میں کوئی شک نہیں. خان صاحب، آپ نے 92 کا ورلڈ کپ جیت کے دیا ہمیں، آپ نے شوکت خانم بنایا، آپ نے نمل بنایا، لیکن سیاست کے لیے اللہ کا واسطہ ہے بیڑا غرق کر دیا. ہم نے تو بیڑا اٹھایا، آپ نے بیڑا غرق کر دیا اس ملک کا اور اس ملک کے نوجوانوں کا. اتنی گندی سیاست. 25 سال جن جرنیلوں کے آپ تلوے چاٹتے رہے، معاف کیجیے گا، ناراض مت ہوئیے گا. دیکھیں اقرار، یہ بات نہیں کرنی آپ نے، باقی تعریفیں کریں میری. اچھا، 25 سال جن جرنیلوں کے آپ گود میں بیٹھے رہے، اب ٹھیک ہے خان صاحب؟ نہیں، تھوڑا سا اور سافٹ کر لیں.
25 سال جن جرنیلوں کے ساتھ ہم نے گٹھ جوڑ کر کے رکھا, ساتھ بیٹھا رہا. ہاں ساتھ بیٹھے رہے, سیم پیج پہ رہے. اب ٹھیک ہے, تو وہ سیم پیج پہ رہنے کے بعد, اقتدار سے نکالے جانے کے بعد آپ کو انقلاب یاد آ گیا, اور اقتدار سے نکالے جانے کے بعد بھی آپ کہتے ہیں سیاسی مداخلت نہیں کرنی چاہیے یونیفارم والوں کو, پھر آپ کہتے ہیں میں نے بیٹھنا بھی انہیں کے ساتھ ہے, تو وہ سیاسی مداخلت نہیں ہوگی. تو خان صاحب تھوڑا سا رحم کریں, اللہ آپ کو صحت دے اور زندگی دے, تندرستی دے. پہلی بات یہ ہے کہ یہ والی پی ٹی آئی تو آپ کو نہیں نکال سکتی باہر. یہ جو آپ نے ٹرین کر دیا نا سب کو, غدار ٹاؤٹی آپس میں لڑ مر رہے ہیں, اور یہ الٹیمیٹلی آپ کو بھی گالیاں دیں گے, دیکھ لیجیے گا آج نہیں تو کل. غیر آپ کی بہنوں کو بھی پڑھ رہی ہیں گالیاں, سہیلا, سب کو باہر گالیاں دے رہے ہیں ایک دوسرے کو. لیکن اگر آپ سمجھتے ہیں کہ واقعی آپ نے باہر آنا ہے اور اپنی زندگی باقی جو ہے وہ ریٹائرمنٹ کی باعزت زندگی گزارنی ہے, تو عوام راج تحریک ہی وہ آپشن ہے کہ جو اس اصول کی بنیاد پر کہ کسی کو بھی پولیٹیکل وکٹمائزیشن کا نشانہ نہیں بننا چاہیے, اس اصول کی بنیاد پر آپ کی رہائی کے لیے ایفرٹ کرے گی. دیکھیں آج اقرار نے بھی کہہ دیا, پاکستان میں واحد سلوشن جو ہے وہ پاکستان تحریک عوام میں ہے, تحریک انصاف میں. تو آپ اس چیز کو مانیں. دیکھیں اقرار, میں آج آپ سے اس لیے ناراض ہوں. آج آپ نے پشوری چپل بھی نہیں پہنی. آپ نے کہا تھا میں نے آپ کو دیکھ کر پشوری چپل پہننا شروع کیا ہے, آج کیوں نہیں پہنی آپ نے؟ یہ میں نے کہا تھا. اچھا ٹھیک ہے, ایسا ہی ہوگا, فقط محبت میں نے کہہ دیا ہوگا, لیکن ایسا نہیں ہے. پشاوری چپل پاکستان کے 26 کروڑ لوگ اور بہت کروڑوں لوگ بہت عرصے سے پہن رہے ہیں. آپ مجھ سے محبت کرتے تھے, اب یہ محبت سابقہ ہو گئی ہے. نہیں, ایسی محبت بھی ہے, مخالفت بھی ہے. ایسا تھوڑا ہی ہوتا ہے کہ کوئی اللہ معاف کرے آپ کے ساتھ کوئی خاندانی دشمنی ہے. ظاہر ہے نظریاتی اختلافات ہیں, اور جو آپ نے اچھے کام کیے ہیں ہم ان کا ذکر بھی کرتے ہیں خان صاحب, اور ان پہ محبت بھی کرتے ہیں آپ سے. پشاوری چپل نہ پہننے کی کچھ اور وجوہات ہیں, وہ ذرا میرے تھوڑا سا سخت ہونا شروع ہو گئے تھے پیر, اس کی وجہ سے. اگر وہ اہلکار آپ کو یہ کہہ دیتا کہ اقرار صاحب آپ کا حال بھی عمران خان جیسا ہوگا, آپ بھی اڈیالہ پڑے ہوتے, تو پھر کیا کرتے آپ؟ تو بھی میں شاید اسی طرح سے تنقید کرتا اس کے اوپر. آپ کا حال کوئی اچھا تو نہیں ہو رہا خان صاحب. میں اب عمران خان کے گیٹ اپ سے تھوڑا باہر آ جاتا ہوں. ایک سوال, پاکستان تحریک انصاف کا مینڈیٹ چھینا گیا, اب عوام میں یہ غصہ پایا جا رہا ہے کہ بھائی جان ہمارا ووٹ چوری ہوا ہے. اب اقرار ہے یا پی ٹی آئی کا کوئی بھی ایسا بندہ سامنے آ جاتا ہے جو ان کو لگتا ہے کہ یار یہ کام ٹھیک نہیں کر رہا, یہ عمران خان کے نظریے کے مطابق نہیں چل رہا, وہ اس کو برا بھلا کہتے ہیں, اس کے خلاف پوسٹیں لگاتے ہیں. تو آپ کو نہیں لگتا کہ آپ کو تو ان بیچاروں کے حق میں بات کرنی چاہیے, ان کا جو مینڈیٹ چھینا گیا اس کے حوالے سے بات کرنی چاہیے؟ میں نے عمران ہمیشہ اس مینڈیٹ کی چوری کے خلاف بات کی ہے. میں نے ہمیشہ ان کے اس حق کی بات کی ہے کہ بھلے مجھے سیاسی اور نظریاتی اختلاف ہے, لیکن حکومت پر ان کا حق ہے. موجودہ حکومت چوری کے مینڈیٹ کی مسلط شدہ حکومت ہے, ہزاروں بار, یہ تو کوئی نئی بات تو نہیں ہے. آپ یہ کہتے ہیں کہ موجودہ حکومت جعلی حکومت ہے؟ بالکل 1 کروڑ% فارم 47 کی جعلی حکومت ہے. ہم نے خود اناؤنس کیے ہیں رزلٹ, بھائی رات کو رزلٹ کچھ اناؤنس کیا اور اگلے دن کچھ اور رزلٹ نکلا ہے. آپ کی ویڈیوز وائرل ہوتی ہیں, پاکستان تحریک انصاف کے مختلف پیجز پر ہم دیکھتے ہیں کہ اقرار کو ہیرو بنا کر پیش کیا جا رہا ہوتا ہے کہ اس بندے نے سچ بولا, حقیقت قوم کے سامنے رکھی. لیکن چند ایک لوگ ہیں جو آپ کو برا بھلا کہتے ہیں یا آپ کے خلاف پوسٹیں لگاتے ہیں, تو اس کا مطلب یہ ہے کہ پوری پاکستان تحریک انصاف بری ہے, عمران خان برا ہو گیا آج؟ نہیں, عمران خان برا نہیں. میں نے ابھی خان صاحب جب آپ بنے ہوئے تھے تب میں نے آپ کو بتایا کہ بہت ساری چیزیں جو اچھی ہیں ہم ان کو اچھا کہتے ہیں, اور جو چیزیں سیاسی اختلاف رائے کے زمرے میں آتی ہیں ان کو ہم برا کہتے ہیں. تو یہ تو نہیں کہ ہم آپ کو کہیں کہ آپ فرشتے ہیں کہ سب کچھ اچھا ہے, اور یہ بھی نہیں ہو سکتا کہ ہم کہیں کہ شیطان ہے آپ میں کچھ بھی اچھا نہیں ہے. تو جو اچھائیاں ہیں وہ اچھائیاں ہیں, جو برائیاں ہیں وہ برائیاں ہیں. مگر پرابلم یہ ہے کہ پاکستان تحریک انصاف کے دوست جب کبھی ہم تنقید کرتے ہیں خان صاحب پہ, اس کو ذرا زیادہ اچھالتے ہیں اور زیادہ وائرل کرتے ہیں, زیادہ مزے لیتے ہیں, زیادہ لائک, کیونکہ فرسٹریشن ہے نا, اس فرسٹریشن میں ان کو وہ کہتے ہیں نا خود اذیتی, جو وہ خود اذیت ہے وہ ان کو بڑی اچھی لگتی ہے, تو وہ اس کا مزہ کرتے ہیں. وہ زیادہ ویوز اور لائکس کے چکر میں وہ زیادہ وائرل کرتے ہیں. حالانکہ ایسا ہے کہ ہم نے خان صاحب کے حوالے سے, خان صاحب کی فیملی کے حوالے سے جب بھی کوئی قابل مذمت بات ہوئی, جب بھی کچھ ایسا ہوا جو نہیں ہونا چاہیے تھا, ہم خان صاحب کے اور ان کی فیملی کے ساتھ کھڑے ہوئے, ان کے ورکرز کے ساتھ کھڑے ہوئے, ان کے یوٹیوبرز کے ساتھ کھڑے ہوئے. لاسٹ میں پاکستان نے بڑا اہم کردار ادا کیا, دنیا میں امن قائم کیا, ٹھیک ہے, دنیا میں امن قائم ہوا بھی, اس میں فیلڈ مارشل صاحب کی جو ایفرٹس ہیں اس کو اپریشیٹ کرتے ہیں. شہباز شریف صاحب بے شک جعلی وزیر اعظم ہیں, لیکن ان کو اپریشیٹ کرنا چاہیے, انہوں نے بہترین کوشش کی. کیا میں یہاں پر یہ کوشش کر سکتا ہوں کہ پاکستان تحریک انصاف کے دوستوں میں اور اقرار الحسن صاحب میں مصالحت کا کردار ادا کروں؟
آپ نہ ان کو برا بھلا کہیں نہ وہ آپ کو برا بھلا کہیں, دونوں درمیانے طور پر چلتے رہیں. عوام راج تحریک بہترین کام کر رہی ہے, نوجوانوں کی تحریک ہے, پاکستان کے عام لوگوں کی تحریک ہے, لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ایک دوسرے کو گالیاں دی جائیں. نہیں, ہرگز ایسا نہیں ہے. بات ٹھیک ہے, میں بھی اس بات پہ اکثر سوچتا ہوں کہ ہم سے بھی بہت ساری کوتاہیاں غلطیاں ہوئی. انسان ہے, ظاہر ہم کوئی حرف آخر نہیں ہے. اور ایک پاکستان میں میثاق معاشرت ہونا چاہیے کہ سب طے کر لیں کہ یار یہ کام نہیں کر, گالی نہیں دینی, کسی کی فیملی کی موجودگی میں یہ نہیں کرنا وغیرہ وغیرہ. اس پہ سارے متفق ہو جائیں, اور کوئی اگر یہ کرے تو اس کو ڈس اون کریں ساری پولیٹیکل پارٹیز. لیکن پی ٹی آئی یہ کر نہیں پائے گی. آپ کو پتہ ہی ہے وہ بیچارے اب سارے ان کے اپنے لیڈر رو رہے ہیں روزانہ صبح دوپہر شام کہ پی ٹی آئی والے ان کو گالیاں دے رہے ہیں, ان کو غدار کہہ رہے ہیں, ان کو ٹاؤٹ کہہ رہے ہیں. سہیل آفریدی, علیمہ خان, سلمان اکرم راجہ, بیرسٹر گوہر, بیچارہ کون ہے جو. مجھے دوپہر میں کسی نے کہا جی آپ پہ اس لیے تنقید کرتی ہے پی ٹی آئی کہ آپ عمران خان پہ تنقید کرتے ہو. میں نے کہا بندہ خدا, سہیل آفریدی نے تو کبھی عمران خان پہ تنقید نہیں کی, اس کو بھی ماں بہن کی گالیاں دے رہے ہیں. علی امین گنڈاپور نے بھی کبھی عمران خان پہ تنقید نہیں کی, اس کو بھی ماں بہن کی گالیاں دے. تو وہ بیچارے اس قدر فرسٹریشن کا شکار ہیں کہ الٹیمیٹلی وہ سب کو گالیاں دے رہے ہیں, تو ان کا تو کوئی علاج نہیں ہے. لیکن مجھے لگتا ہے کہ جب یہ کون لوگ ہیں جو فرسٹریشن کا شکار ہیں؟ یہ وہی لوگ ہیں نا جن کا ووٹ چوری ہوا, جنہوں نے جا کر ڈبے میں ووٹ لگایا, اگلے دن کسی اور سے نکلا. تو آپ کو نہیں لگتا کہ بیچارہ ایک بندہ جو اپنے ملک کے لیے, ظاہری بات ہے میں کسی کو غدار نہیں کہوں گا, آپ بھی پاکستان کا ہیرو ہیں, پاکستان کا فخر ہیں, اور عمران خان صاحب بھی پاکستان کا فخر رہ چکے ہیں, ٹھیک ہے, اور اب بھی ہیں, ٹھیک ہے, غدار کوئی بھی نہیں ہے. تو ایک بندہ جس نے ووٹ عمران خان کو دیا, اس کا ووٹ چوری ہو گیا, وہ فرسٹریٹڈ بھی نہ ہو, وہ اپنے آپ کا حق بھی نہ مانگے. حق ضرور مانگے, لیکن اس کے نتیجے میں آپ دوسروں کی ماں بہن کو گالیاں تو نہ دیں, ان کی ویڈیوز اور تصویریں جو ہے ایڈیٹڈ وہ تو وائرل نہ کریں. غلط ہے اس کے ہاں, تو آپ کسی نے غلط نہیں کہا نا. میری فیملی کے خلاف پچھلے 6-8 مہینے سال سے کیمپین چل رہی ہے. کسی کو یہ اخلاقی جرت نہیں ہوئی پاکستان تحریک انصاف میں سے, کسی بھی جرنلسٹ میں سے, کہ وہ آ کے کہے کہ یہ غلط ہو رہا ہے. عمران خان کی اہلیہ کی عزت ہے, اور اقرار الحسن کی جو فیملی ہے اس کی عزت کیوں نہیں ہے؟ کسی نے مجھے بتا دیں, کسی ایک آدمی نے, شہباز گل جیسے بدبخت اور بغیرت نے بھی میری فیملی سے متعلق بڑے گندے اور مغلظات بکے ہوئے ہیں. کوئی کہے نا, باقی کہے نا جی چلیں وہ ان نون اکاؤنٹ ہیں, یہ تو نون اکاؤنٹ ہے نا. کسی نے نام لے کے مذمت کی اس بدبخت کی. بدقسمتی یہ ہے کہ آپ اپنی فیملی کو فیملی سمجھتے ہیں, دوسروں کی فیملی کیڑے مکوڑے ہیں, کوئی بھی الفاظ استعمال کریں. تو بھائی آپ ضرور آپ کے حق کے ساتھ ہیں, لیکن یہ حق نہیں آپ کو دے سکتے کہ اس کے نتیجے میں سیاسی مخالفت یا اختلاف رائے والوں کو ماں بہن کی گالیاں دیں. 2018 میں آپ نے بھی ووٹ چوری کیا تھا, اس طرح سے گالی دینے کو اس وقت بھی ہم جسٹیفائی نہیں کرتے تھے اور آج بھی نہیں کرتے. اور اقرار الحسن صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے, صحافت کے ہیرو ہیں آپ. دیکھیں اقرار, میں جب وزیر اعظم تھا تو میں سر عام دیکھتا تھا, اور آج میں جیل میں ٹی وی پر آپ کا سر عام پروگرام نہیں دیکھ سکتا. مجھے اس چیز کا بہت دکھ ہے, اور میں اپنی پوری یوتھ کو کہتا ہوں, اقرار کے نظریے کے مطابق آپ ان کا ساتھ دو, عوام راج تحریک کا ساتھ دو, تحریک انصاف کی بہتری بھی اسی میں ہے, اور پاکستان کا ساتھ دو. دیکھیں اقرار, میں آپ سے بہت پیار کرتا ہوں. I love you too عمران خان صاحب, thank you so much.